اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے، جن کا ابھی چند ایک روز پہلے انتقال ہوا۔ کافی کچھ کہا جا چکا ہے مختلف چینلز پر، اخبارات میں، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا۔ بہرحال ایک بڑا نام، بڑی شخصیت اور بڑا کنٹریبیوشن ان کا میڈیا میں، سیاست میں، سماجی خدمات میں۔ ایک طرح سے انہیں میں محقق بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھیں جو ریسرچ بیسڈ تھیں، امہات المومنین پر بھی اور چند ایک دوسرے موضوعات پر بھی۔ اور ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو تھے، بہت انہوں نے ایک زمانے کو مسحور کیا اپنے مختلف اوصاف، اپنی مختلف صلاحیتوں کی بنا پر، اور 2 بار وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، پاکستان کے حکومت پاکستان کی کابینہ کا حصہ رہے، اور دنیا کے 562 مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام آیا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی کامیابی سمیٹنے کے باوجود، اتنی چھوٹی مختصر سی زندگی میں، یعنی ابھی وہ 51ویں سالگرہ بھی نہ منا سکے تھے کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ جس طرح کے حالات میں ان کا انتقال ہوا، جس طرح کے حالات میں وہ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں، اس پر لوگ بڑے دل گرفتہ بھی ہیں، اور ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے اسے بالواسطہ طور پر قتل کہا ہے، اور کافی حد تک بڑا سوال جو لوگوں نے اٹھایا کہ وہ فرسٹریشن کا شکار تھے، اور اس فرسٹریشن کا سبب ان کی جو ابھی چند ماہ پہلے ہی انہوں نے تیسری شادی کی تھی ایک بہت کم عمر لڑکی سے، اور محض 2-3 مہینے گزارنے کے بعد ان خاتون نے ان کے خلاف کیس کیا، بڑے سنگین الزامات لگائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ زوجین کے خلوت کے معاملات جس کے حوالے سے سخت وعید ہے ہمارے دین میں کہ نہ شوہر اسے کسی کے سامنے افشا کرے، اور اسی طرح سے نہ بیوی کسی کے سامنے افشا کرے۔ تو اس حوالے سے ان کی ویڈیوز وائرل کی گئیں، جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ واقعہ تھا کہ جس نے ان کو اس قدر بری طرح سے ہلا دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کیا، اور محض 2-3-4 دن کے وقفے کے بعد ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ تو ایک حلقہ یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس حوالے سے FIA، ان کی تیسری منکوحہ جو ہیں، جنہوں نے ان سے خلا کا مطالبہ کیا تھا، کورٹ میں کیس بھی کیا تھا، تو اس کے خلاف کارروائی کرے۔ میرے ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ بالکل اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ دروازہ یہ کھل گیا، ایک بری روایت ہے یہ، اور معاشرے میں اس کی ریڑھ ڈال دی گئی، تو یقیناً اس کا نتیجہ بگاڑ ہی کی صورت میں نکلنا، اور کسی طرح نہیں۔ عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے دنیاوی لحاظ سے بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں، آخر وہ کون سی ناکامی تھی، کس میدان میں وہ ناکام رہے کہ جس نے انہیں اس قدر فرسٹریشن میں مبتلا کیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان بشری تقاضوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ غلطیاں کرتا ہے، تو ہم ان سے، یعنی اگر کچھ لوگ مختلف تنازعات میں عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہم سب سے سرزد ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی اپنی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جس انداز میں فرسٹریٹ ہو کر دنیا سے گئے ہیں، تو اس کا جو ایک سبب واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ انہوں نے ہر میدان میں کامیابی سمیٹی، سوائے انسانی رشتوں کے معاملات میں وہ اتنے کامیاب نہیں رہے۔ ان کی 3 شادیاں ہوئیں، تینوں ہی کچھ اچھے انجام کی طرف نہیں گئیں، اور مختلف لوگوں سے ان کے تعلقات میں بہت ہی شدید قسم کا بگاڑ دیکھنے میں آیا۔ مختلف شخصیات کے حوالے سے تنازعات میں رہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تنازعات کا شکار رہے، اختلافات کا شکار رہے، تنقید کا شکار رہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کی، ان کی کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ لیکن ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ بھی ہوئی اس حوالے سے، جو 75 سال سے اب تک جاری ہے، اور جس میں کئی شخصیات پر ریسرچ کی گئی، اور اس سے نچوڑ ہی نکالا گیا کہ زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اس ریسرچ میں جن لوگوں پر وہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی، بچپن سے لے کر پوری زندگی پر وہ ریسرچ تھی، اور اس میں بہت سے لوگ اب دنیا سے جا بھی چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اب بھی حیات ہیں۔ ان میں سے کئی امریکہ کے صدر بنے، کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے CEO بنے،
کئی بڑے بدنام قسم کے جرائم پیشہ افراد بنے اور کئی مختلف فیلڈز میں کامیاب رہے. تو اس حوالے سے جب تحقیق کی گئی تو سامنے آیا کہ خواہ کوئی کتنی کامیابی سمیٹے، زندگی میں اچھی زندگی انہوں نے گزاری جو رشتوں کے حوالے سے کامیاب رہے. تو عامر لاکھا صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت کامیابی سمیٹی صحافت کے میدان میں، میڈیا میں، سیاست میں، تحقیق میں، اور لیکن وہ رشتوں کے حوالے سے ناکام رہے. تو اس حوالے سے ہم سب کو یقینی طور پر دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بھی معاملہ ان رشتوں کے حوالے سے کس قسم، کتنی مضبوط شخصیت کے حامل ہیں، کتنے کامیاب ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا سب سے پہلا رشتہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے سے تعلق، اپنا یعنی ہمارا رب، ہمارا مخلوق کا سب سے زیادہ مخلص ترین جو ذات ہے اس کے ساتھ بندے کا یا ہمارا تعلق. اس کے بعد ہمارا اپنے آپ سے تعلق. یعنی دیکھیے کہ ہم اگر دنیا ساری چھوڑ جاتی ہے لیکن اگر ہمارا تعلق ہم نے آپ کے ساتھ صحیح ہے، پہلے تو اپنے رب کے ساتھ پھر اپنے آپ کے ساتھ اگر ہم مخلص ہیں، تو ہمیں کسی رشتے کے مفاد پرست رشتے کی زندگی سے چلے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت سے لوگ ہیں جو تنہائی میں بھی بہت خوش رہتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ یار میں اکیلا تھا تو بور ہو رہا تھا. کمال ہے کیا، یعنی ایک شخص اکیلا ہے تو وہ بور ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ خوش نہیں رہتا، اسے سہارے چاہیے، وہ دوسروں کا محتاج ہے. تو اس کے بعد تیسرا تعلق بنتا ہے اپنوں کے ساتھ، یعنی اس کے اپنے رشتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، شادی شدہ ہے تو بیوی ہے، عورت ہے تو شوہر ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے. اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کے والدین سے تعلق، اپنے دور پرے کے رشتہ داروں سے تعلق، اپنے ان دوستوں کے ساتھ تعلق جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا، جن کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی، جن کے ساتھ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جن کے ساتھ آپ کی رہائش تھی، آپ کے پڑوسی تھے، جن کے ساتھ آپ کا کوئی لالچ نہ ہو. ایسے رشتے جن میں کوئی لالچ شامل نہ ہو کہ جس کو آپ بتائیں کہ میں اس وقت میں فلاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور یہ میرا دوست ہے جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا اور اس کے بعد اس نے اسکول چھوڑنے کے بعد یہ ناکام ہو گیا اور اب یہ دودھ دہی کی دکان کرتا ہوں، لیکن اب ہم ملتے ہیں تو وہی یہ مجھے یار کہہ کر آواز دیتا ہے. اسی طرح سے ہم یعنی دور پرے کے رشتہ دار ہیں ہماری، وہ ابو کی تائیداد بہن جو ٹنڈو آدم میں رہتی ہیں اور اب بھی ملتی ہیں تو دیکھ کر ہائے میرا بچہ کہہ کر گلے سے لگاتی ہیں. تو ان سب رشتوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، قائم رکھیں، ایسے مخلص رشتوں کو، دوستوں کو، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اسی طرح سے والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مساوی تعلق رکھیں، کوئی فرق نہ کریں. اور بہن بھائیوں کا بھی یہی ہے کہ وہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے ساتھ ویسی محبت زندگی بھر قائم رکھے جیسی محبت ان کے درمیان بچپن میں ہوا کرتی تھی، جب کسی لالچ کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو اس کے علاوہ بس یہی تھا میرا اس چھوٹے سے ولاگ بنانے کا مقصد کہ رشتوں کی اہمیت عامر لیاقت کی موت نے جاتے ہوئے بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ دنیا میں کتنے ہی کامیاب ہو جائیں، دنیا سے کتنے ہی کامیاب ہو جائیں، آخری منزل آپ کی وہ ایک پھٹا ہی ہے جس پر آپ کو کوئی اور ہی لٹائے گا، غسل آپ کو کوئی اور ہی لکھ دیں گے. اور بہت امکان ہے کہ وہ آپ کے شاید بہت سارے جو دوست احباب جن پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ ہم سب کو اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کرنے کے قابل بنائے. اللہ ہم سب کو رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے رازوں کا امین بنائے، ہمیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا بنائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے، بے غرض رشتوں سے بے غرض محبت کرنے والا بنائے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.